بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملک میں 7ویں مردم شماری ہو رہی ہے اور ایک مرتبہ پھر وہی سب کچھ ہو رہا ہے جو پہلی مردم شماریوں میں ہوتا رہا ہے۔ کراچی کے ساتھ وہی زیادتی، خانہ شماری پراپر طریقے سے نہیں ہوئی ہے اور لوگوں کی گنتی پوری نہیں ہو رہی، عملہ تربیت یافتہ نہیں ہے۔ اس مرتبہ انہوں نے کہا کہ ڈیجیٹل مردم شماری ہوگی اور ٹیبلٹس پرووائڈ کیے گئے، اتنا بڑا بجٹ اس پہ لگا، لیکن ظاہر ہے ڈیجیٹل مردم شماری ہو یا مینول ہو، اگر آپ اصول وہی رکھیں گے جو پہلے طے شدہ تھا تو پھر کیسے ٹھیک ہو سکتا ہے معاملہ؟ پہلے بھی ڈیجورے بنیاد پر مردم شماری ہو رہی تھی اور اس مرتبہ بھی وہی ہو رہی ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مردم شماری ڈی فیکٹو بنیاد پہ ہونی چاہیے، یعنی جو جہاں رہتا ہے اس کو وہاں پر گنا جائے۔ اب جب اس پہ اعتراض کیا گیا تو انہوں نے کہا ڈیجورے کا مطلب ڈکشنری میں یہی ہے اور ہم سب کو گن لیں گے، لیکن پریکٹیکلی ہو یہ رہا ہے کہ کاؤنٹنگ پراپر طریقے سے نہیں ہوئی ہے۔ مردم شماری میں جو خانہ شماری ہے، یعنی گھر شماری جسے آپ کہتے ہیں، میم شین نمبر جو دیا جاتا ہے، جب یہ مردم شماری کا سلسلہ شروع ہوا تو پتہ یہ چلا کہ مردم شماری کا ٹائم ختم ہو گیا، لیکن 40% کم از کم گھرانے ایسے ہیں کراچی میں جن پہ میم شین نمبر نہیں لکھا گیا ہے۔ اور یہ بات ہم نہیں کہہ رہے بلکہ خود جو ان کے ذمہ داران ہیں پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس کے، وہ یہ بتاتے ہیں کہ جب کاؤنٹر چیک کیا گیا اور خاص طور پر فلیٹس میں، ہائی رائز بلڈنگز میں، کچی آبادیوں میں، اور بعض اوقات تو پورے علاقوں کے اندر جب لوگ گئے ہیں تو پتہ چلا کہ وہاں پر یہ خانہ شماری ہوئی نہیں ہے۔ جب خانہ شماری ہی نہیں ہوئی تو مردم شماری کیسے ہوگی؟ یہ بھی بہت اہم بات ہے کہ مردم شماری بنیادی طور پر تو سبجیکٹ یہ فیڈرل سبجیکٹ ہے، لیکن فیڈرل سبجیکٹ میں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت تو پی ڈی ایم کی حکومت ہے، اور پی ڈی ایم میں تو نون لیگ بھی ہے، پی ڈی ایم میں تو پیپلز پارٹی بھی ہے، پی ڈی ایم میں تو ایم کیو ایم بھی ہے، اور یہ سب لوگ اس میں شریک ہونے کے باوجود اس مردم شماری کو پراپر طریقے سے نہیں کروا رہے۔ 2017 میں مردم شماری ہوئی تھی، 2017 کی مردم شماری میں بھی اعتراض آیا تھا، اور جب اعتراض آیا تو اس وقت کی جو حکومت نون لیگ کی تھی انہوں نے کہا کہ ہم 5% بلاکس کو ری اوپن کر دیتے ہیں۔ کمیٹیوں میں یہ بات آئی، سی سی آئی میں یہ بات آئی، بجٹ ایلوکیٹ ہوا، لیکن اس کے اوپر عمل درآمد نہیں ہو سکا، اور یہ مردم شماری بالآخر پاکستان تحریک انصاف اور ایم کیو ایم کی جو حکومت تھی اس میں انہوں نے منظوری اس کی دے دی۔ ہم نے اس وقت بھی اعتراض کیا کہ آپ منظوری نہ دیں، اس لیے کہ جب آپ کسی چیز کو، جو غلط چیز کو منظوری دے دیتے ہیں تو بیس لائن وہی بن جاتی ہے، پھر آئندہ بھی وہی سب کام کیا جاتا ہے۔ آپ کچھ بھی کہیں ڈاکومنٹ اسی پر بنتا ہے، قانون اسی پہ بنتا ہے، پورا انفراسٹرکچر اسی پہ کھڑا ہوتا ہے، لیکن اس وقت انہوں نے ہماری بات نہیں سنی اور یہ کہا کہ نہیں ہم 1 سال میں نئی مردم شماری کرا دیں گے، اور اس کا نقصان یہ ہوا کہ وہ 1 سال میں بھی نہیں کرا سکے، اور اس کے بعد جب یہ نئی حکومت دوبارہ سے آ گئی تو انہوں نے بھی اب تک اس پروسیس کو مکمل نہیں کیا۔ اسی طرح سے 1,60,00,000 کی آبادی پچھلی مردم شماری میں 2017 میں کاؤنٹ ہوئی تھی کراچی کی، جو ظاہر سی بات ہے کہ اس وقت جتنے ڈیموگرافر تھے اور جتنے اقوام متحدہ کے جتنے مینولز تھے یا ان کی جو بہت سارے ڈاکومنٹس ہیں جس سے بات پتہ چلتی ہے، جب وہ کراچی کے انفراسٹرکچر پر، ماسٹر پلان پر، اس کے پانی کے منصوبوں پر یا ماس ٹرانزٹ پر کوئی چیز کر رہے ہوتے ہیں، اس سے پتہ چلتا تھا کہ اس وقت بھی کراچی کی آبادی 2.5-3 کروڑ سے کم نہیں تھی 2017 میں۔ اب 17 سے لے کر 23 آ گیا، 6 سال گزرنے کے بعد اگر گروتھ ریٹ جو کراچی میں آبادی کا بڑھنے کا ہے اور جو انفلکس ہوتا ہے اس کو کنسیڈر کیا جائے تو بھی اس کے مقابلے میں تو آبادی کہیں زیادہ ہونی چاہیے تھی نا، لیکن اس وقت صورتحال یہ ہے کہ اس وقت تو انہوں نے اس سے بھی کم آبادی کاؤنٹ کی ہوئی ہے جتنی 2017 میں کی تھی، اور اس کے 2-3 اسباب ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ کسی کو دلچسپی تو ہے ہی نہیں، بلکہ لوگ چاہتے ہیں کہ کراچی کو پتہ نہیں کیا پرابلم سمجھتے ہیں، کیا سمجھتے ہیں، جس کی وجہ سے اس کا مینڈیٹ ہمیشہ سے کم رکھنے کے لیے، اس کی نمائندگی کم رکھنے کے لیے یہ کام کیا جاتا ہے کہ اس کی آبادی کو کم کیا جاتا ہے یہ فیڈرل سبجیکٹ، لیکن جو خانہ شماری ہے اس کا تعلق بہت بڑی حد تک سندھ حکومت سے ہوتا ہے۔ سندھ حکومت نے کاریگری اس میں یہ کی ہے کہ اس نے ادر دین کراچی اور حیدرآباد تو خانہ شماری بڑھانے کی کوشش کی ہے اور مردم شماری زیادہ کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن کراچی اور حیدرآباد کے نمبرز کو، شہر کے نمبرز کو کم کیا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کراچی حیدرآباد کے نمبرز بڑھ گئے، جینوین نمبرز آ گئے، جو اوریجنلی لوگ رہتے ہیں، کوئی بھی رہتا ہو، سندھی رہتا ہو، مہاجر رہتا ہو، پختون کوئی بھی رہتا ہو، اگر وہ نمبر صحیح طریقے سے کاؤنٹ ہو گئے تو انہیں بات اچھی طرح سے معلوم ہے کہ سندھ اسمبلی میں جو ریشو ہے وڈیروں کا اور شہری سندھ کا وہ تبدیل ہو جائے گا، اور یہ جو وڈیرہ شاہی کی بنیاد پر ہاریوں کا
استحصال کر کے، ان کو لوٹ کے، ان کی مرضی کو کچل کے چند وڈیرے اقتدار میں آ کر سندھ اسمبلی میں اکثریت حاصل کر کے پورے صوبے کے عوام کی قسمت کا فیصلہ کرتے ہیں. اگر صحیح کاؤنٹنگ کراچی کی ہو گئی تو وہ یہ نہیں کر سکیں گے، ان کے نمبرز کم ہو جائیں گے. اسی لیے وہ اس بات کو انشور کرتے ہیں، اعتراض تو کرتے ہیں کہ بھئی مردم شماری میں سندھ کی گنتی پوری نہیں ہو رہی، لیکن ساتھ ساتھ اس بات کو مینج کرتے ہیں کہ کسی بھی طریقے سے وہ ریشو کہ جو انہوں نے خود سے طے کر لیا ہے وہ خراب نہیں ہونا چاہیے، اور کراچی کی اور حیدرآباد کی آبادی صحیح کاؤنٹ نہیں ہونی چاہیے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ انہوں نے اگر ایکسس بھی دیا تو ڈی سیز کو دیا. ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ ہمیں مردم شماری میں ایکسس دیا جائے، تمام اسٹیک ہولڈر کو ایکسس دیا جائے کہ جتنے لوگ بھی کاؤنٹ ہو رہے ہیں وہ رجسٹر ہو رہے ہیں، اور ان کا جو سم ہے بلاک کوڈ کی سطح پر وہ ہو رہا ہے. وہ بلاک کوڈ کسی سرکل، کسی چارج اور کسی جو انہوں نے ڈسٹرکٹ بنائے ہوئے ہیں پی بی ایس نے، ان ڈسٹرکٹ کے مطابق جمع ہو رہے ہیں، اور ایک شہر کی اور پھر صوبے اور ملک کی آبادی کس طرح سے کاؤنٹ ہو رہی ہے. یہ ایکسس دینے کے لیے تیار نہیں ہے. کیوں چھپانا چاہتے ہیں؟ اس لیے چھپانا چاہتے ہیں کہ جعل سازی کرنی ہے. اگر نہیں چھپانا ہو تو سب کو بتا دیں گے بھئی آج کے دن میں اتنے جمع ہوئے ہیں، آپ جس بھی بلاک کوڈ کو جا کر چیک کرنا چاہے کر لیں. اور جب ہم بلاک کوڈ کو چیک کریں گے اور وہاں سے کاؤنٹر چیک بلاک کوڈ سے فزیکلی کریں گے تو پتہ چل جائے گا کہ جعل سازی ہو رہی ہے یا صحیح کام ہو رہا ہے. لیکن یہ کام نہیں کرنے دے رہے، جس کے نتیجے میں ایک ابہام ہی نہیں بلکہ واضح طور پر ایک نظر آتا ہے کہ یہ فراڈ ہو رہا ہے. اور یہ اس مرتبہ نیا جال لایا ہے، پرانا شکاری، اور جو ڈیجیٹل مردم شماری ہے اس کے نام پر یہ فراڈ کیا جا رہا ہے، جو کسی صورت قابل قبول نہیں ہے. دیکھیں مردم شماری میں گنتی کم ہونے کا نقصان کیا ہوتا ہے. پہلا نقصان یہ ہوتا ہے جس کا میں نے تذکرہ کیا کہ نمائندگی آپ کی کم ہو جاتی ہے. اگر کراچی کی صحیح کاؤنٹنگ ہو جائے تو پورے صوبے کے تناسب کے اعتبار سے ڈائریکٹ سیٹیں صوبائی اسمبلی میں 130 ہیں، 130 میں اس وقت 44 کراچی کی ہیں. اگر ہماری گنتی ٹھیک ہو جائے گی، ہم 3 کروڑ سے زیادہ کاؤنٹ ہو جائیں گے، تو ہمارے جو نمبرز ہیں وہ 62 سے لے کر 65 تک صرف کراچی کے ہوں گے. حیدرآباد الگ ہے، نواب شاہ میپو خاص سکھر الگ ہے، لاڑکانہ جیکب آباد الگ ہے. تو آپ یہ بتائیے کہ کتنا بڑا فرق واقع ہوگا کہ آپ آدھی جو ہے وہ صرف کراچی کی نمائندگی ہو جائے گی. قومی اسمبلی میں ہماری ابھی 21 سیٹیں ہیں، وہ 35 ہو جائیں گی. سینٹ کی سیٹیں بڑھ جائیں گی. بلدیات میں آپ کا بالکل سچویشن بدل جائے گی آپ کے حلقوں کی. لیکن یہ کسی بھی صورت میں نہیں چاہتے کہ کراچی کی آبادی پوری ہو تاکہ ان کی وڈیرہ شاہی کا جو سسٹم ہے، پورے صوبے پہ قبضے کا سسٹم ہے، وہ متاثر نہ ہو. دوسرا نقصان کیا ہوتا ہے کہ جو وسائل ملنے ہوتے ہیں، یعنی پورے صوبے کو بھی اگر کراچی کی کاؤنٹنگ زیادہ ہوگی اور اس کے نتیجے میں صوبے کی کاؤنٹنگ بھی تو بڑھے گی نا، تو صوبے کو تو وسائل ملیں گے نا NFC ایوارڈ میں. تو پیپلز پارٹی جو ہے جس کی سندھ حکومت ہے وہ تو کبھی بھی پیسوں پہ کمپرومائز نہیں کرتے، لیکن یہاں پر وہ صوبے کے پیسوں پہ بھی کمپرومائز کر رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ کراچی کی آبادی بڑھ جائے گی تو ان کی تو حکومت ہی چلی جائے گی، ان کی تو اجارہ داری ختم ہو جائے گی. اس لیے وہ صوبے کی آبادی پہ بھی کمپرومائز کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. تیسری بات کیا ہے؟ تیسری بات یہ ہے کہ کوٹا سسٹم ہے ملک میں. وفاقی ملازمتوں کا کوٹا ہے صوبوں کا، اس میں زیادہ تر جو 80-90% آبادی کا شیئر ہوتا ہے. اس آبادی کے شیئر کے اعتبار سے اگر کراچی کی آبادی جتنی صحیح طریقے سے گنتی ہوگی اور صوبے کی ہوگی تو صوبے کا کوٹا بڑھ جائے گا. صوبے میں پھر فردر کوٹا ہے جو کسی اور صوبے میں نہیں ہے، جو 60% دیہی اور 40% شہری ہے. وہ علیحدہ سوالیہ نشان ہے کہ یہ تو سن 73 میں 60 اور 40 کا ریشو دیہی اور شہری کا ہوتا تھا. اب تو یہ ریشو 50% سے کہیں زیادہ شہری ہو گیا ہے اور اس سے کہیں کم جو ہے وہ دیہی ہے، لیکن رکھا ابھی بھی 60 اور 40 ہے. لیکن اگر 60 اور 40 بھی ہو تو بھی جب آبادی صحیح کاؤنٹ نہیں ہوگی تو وہ ملازمتیں بھی نہیں ملیں گی جو کوٹا سسٹم کے تحت 40% ملازمتیں وفاق میں ملنے کا امکان ہوتا ہے. جہاں تک وفاقی ملازمتیں ہیں وہ تو آئینی اس کو کور ملا ہوا ہے، لیکن جو صوبائی ملازمتیں ہیں اس میں تو کوئی آئینی کور بھی نہیں ہے. یہ تو ویسے ہی انہوں نے اپنے طور پر کوئی چیز کر کے 40 اور 60 کا ریشو یہاں پر لاگو کیا ہوا ہے. گویا پہلے ہی کراچی کے نوجوانوں کو، لڑکے لڑکیوں کو جابز نہیں ملتی سرکار کی، ایجوکیشن میں نہیں ملتی، ہیلتھ میں نہیں ملتی، پولیس میں نہیں ملتی اور محکموں میں نہیں ملتی. اور ساتھ ساتھ اب اس کے یہ ظلم بھی ہو جائے گا کہ مزید ان کی گنتی جب کم ہوتی ہے تو اس کے نتیجے میں مزید وہ ریشو کم ہوتا چلا جاتا ہے. تو یہ تو سراسر زیادتی ہے. آپ یعنی اس پر تو ہر جگہ سے آواز اٹھنی چاہیے. سندھ کے دانشوروں کو اس پر آواز اٹھانی چاہیے. کراچی کو جب آپ سندھ کا حصہ کہتے ہیں تو پھر کراچی کو سندھ کا حصہ تسلیم بھی کیجئے نا. اس کا صرف یہ حق آپ تسلیم کرتے ہیں کہ یہاں سے پیسے لے جائیں آپ، لیکن یہ حق تسلیم نہیں کرتے کہ یہاں پر آپ ٹرانسپورٹ دیں، یہاں پانی دیں، یہاں بجلی کی سہولت دیں، یہاں گیس پرووائڈ کریں.
یہاں لوگوں کو نوکریاں دیں، یہاں نوجوانوں کو ملازمتیں پراپر طریقے سے ملیں، میرٹ کا نظام قائم ہو، اس کے لیے کراچی نہیں ہے، صرف ٹیکس لینے کے لیے اور 98% صوبے کا ریونیو لینے کے لیے ہے، صرف جو ہے وہ 67% پاکستان کا ریونیو لینے اور سب سے زیادہ ٹیکس دینے کے لیے کراچی ہے، اور باقی کچھ دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مردم شماری کا یہ معاملہ بہت اہم ہے۔ ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ ابھی فوری طور پر تو 1 مہینہ اس میں توسیع ہونی چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ خانہ شماری پراپر ہونی چاہیے۔ تیسری بات یہ ہے کہ اسٹیک ہولڈر کو ایکسس ملنا چاہیے اس پورے ڈیٹا پر جو ڈیجیٹل مردم شماری میں ہو رہا ہے۔ وہ نہیں دیں گے، اس کا مطلب ہے کہ اوپر سے لے کر نیچے تک سب ملے ہوئے اور کراچی کے خلاف ملے ہوئے۔ پھر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو عملہ ہے اس کی تربیت پراپر نہیں ہے۔ ٹیبلٹ سے جو نقشے دیے ہوئے ہیں، جو انہوں نے سپارکو کے نقشے ہیں، وہ مینول نقشوں کے مطابقت نہیں رکھتے ہیں، اس میں پرابلم پیدا ہوتی ہے لوگوں کو جو پہلے سے بلاکس آئیڈینٹیفائیڈ ہیں۔ اسی طرح بلاک کوڈ ہی ڈیلیٹ کر دیے گئے ہیں، تقریباً ہزاروں بلاک کوڈ ایسے ہیں جس میں اب تک خانہ شماری اور مردم شماری نہیں ہوئی ہے۔ تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہاں مردم شماری ہو رہی ہے؟ اس کو جال سازی ہو رہی ہے، فراڈ ہو رہا ہے، اس کو کسی صورت تسلیم نہیں کیا جائے گا۔ اور اگر کراچی کے لوگوں نے اس کو تسلیم کر لیا تو اپنے خود چھرا گھونپیں گے اپنے اوپر۔ بدقسمتی سے پچھلی حکومت میں پارٹیوں نے یہی کیا کہ ایک جعلی چیز کو تسلیم کر کے خود اپنا نقصان کیا۔ میرا خیال ہے کہ اب اس پر ہم سب کو آواز اٹھانی چاہیے، کراچی کے شہریوں کو بولنا چاہیے۔ شاید وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان چیزوں کا کوئی تعلق نہیں ہے، یا کراچی کے لوگ یہ سمجھنے لگے ہوں کہ بولنے سے کچھ ہوتا نہیں ہے، کیونکہ جس سے بھی توقع باندھی ہے اس نے ہماری توقعات کو برباد کیا ہے، تباہ کیا ہے، ہمیں تباہ کیا ہے۔ تو ایسی بات نہیں ہے۔ الحمدللہ جماعت اسلامی کراچی کے لوگوں کے ایشوز کو لے کر چل رہی ہے، ان سب چیزوں پر ہماری سنجیدہ بات ہوتی ہے، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ مسئلے ریزالو ہونے چاہیے۔ یہ ہماری ظاہر کراچی کے مستقبل کا مسئلہ ہے، ہمارے بچوں کے مستقبل کا مسئلہ ہے۔ انفراسٹرکچر کا انحصار اس پر ہوتا ہے، اس پر وسائل کا انحصار، نمائندگی کا انحصار، آپ کی ڈیولپمنٹ کا انحصار اس پر ہوتا ہے۔ پانی کا پلانٹ لگنا ہے تو کتنی آبادی کے لیے لگنا ہے، یہ بنیادی سوال ہوتا ہے کسی بھی پروجیکٹ میں۔ ماس ٹرانزٹ ہونا ہے تو کتنے لوگوں کے لیے ہونا ہے، سڑکیں بننی ہیں تو کتنے لوگوں کے لیے بننی ہے، کتنی آمد و رفت ہو رہی ہے، وہ بنیادی سوالات ہیں جس پر پورا آپ کا ماسٹر پلان کھڑا ہوتا ہے، پورے پروجیکٹس کھڑے ہوتے ہیں۔ اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کراچی کے لوگوں کو اس کو کسی بھی صورت قبول نہیں کرنا چاہیے۔ ہم اس تحریک کو لے کر چل رہے ہیں، حق دو کراچی کو تحریک، اس کو ہم تیز کریں گے انشاءاللہ۔ اس رمضان المبارک میں ہی اس کے مومنٹم کو شروع کریں گے، اور عید کے بعد ہم ایک بہت بڑے پیمانے پر ماس موبلائزیشن کریں گے۔ کسی صورت میں بھی اس جعلی مردم شماری کو قبول نہیں کریں گے انشاءاللہ۔